جی ناظرین السلام علیکم۔ دو خبریں۔ پہلی خبر تو جناب خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ 26 نومبر کو لانگ مارچ لے کر لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد پہنچیں گے۔ بڑے دنوں سے انتظار ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی بلاول بھٹو نے بھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا خان صاحب آپ سے درخواست ہے اس تعیناتی کو آپ متنازع نہ بنائیں۔ اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ خان صاحب کے لانگ مارچ کا مقصد کیا تھا۔ 26 کو وہ یہاں پر آئیں گے، 26 کی رات یہاں پر تماشا ہوگا، ظاہر ہے ایک جلسہ ہوگا اور اس کے بعد ہنگامہ ہوگا، اور ساتھ ہی آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہوگا۔ 27 تاریخ اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے تو ظاہر ہے ان کی پروموشن یا ریٹینشن یا ایکسٹینشن کوئی اس طرح کی چیز ہوگی۔ تو یہی موقع خان صاحب کے ذہن میں تھا، اور وہ پوری قوت کے ساتھ اب وفاق پر حملہ آور ہوں گے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ دوسری خبر، ہمارے دوست ہیں جیو نیوز کے رپورٹر قاسم عباسی صاحب۔ قاسم عباسی صاحب کی نے بنیادی طور پر توشہ خانہ کے حوالے سے، اور وہ اسے کہتے ہیں توشہ خانہ گیٹ، یعنی جیسے واٹر گیٹ سکینڈل تھا نا اسی طرح کا، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی، اور وہ اکتوبر کے اینڈ میں کہیں شائع کی۔ میڈیا پر ابھی نظر نہیں پڑی اس کی، لیکن اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے خزانے کے ساتھ اور توشہ خانہ کے ساتھ کیا ہے۔ چونکہ یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام کیے اس کے اوپر، لیکن یہ جو ایسپیکٹ میں نے آپ کو بتانا ہے یہ ایسپیکٹ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ اخبار میں حالانکہ چھپ چکا ہوا ہے، دا نیوز میں چھپ چکا ہوا ہے، اور اگر آپ سرچ کریں قاسم عباسی کی سٹوری کا، اور وہ قاسم کے سے لکھتے ہیں، کیوں سے نہیں لکھتے، تو وہ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ لیکن چونکہ الیکٹرانک میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام کیے اور اس کے کلپس سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئے تو لوگ سمجھے کہ سٹوری بس اتنی ہے، لیکن فل پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، اور بہت کچھ ہے اس سٹوری کے اندر، بہت کچھ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے گمان میں نہیں ہے۔ اچھا، پہلے بات کر لیتے ہیں، لانگ اویٹڈ کال آ گئی 26 نومبر کی، اور خان صاحب اسی لمحے کے منتظر تھے۔ حالانکہ لانگ مارچ سے لوگوں کا دل بھر گیا ہے، لوگ جو ہیں کافی تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، خان صاحب کوئی بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو پھر یہ تعیناتی کو متنازع کرنے کے لیے یہ آ رہے ہیں۔ بڑے دن ہیں، لانگ مارچ آہستہ لے کے پہلے کر لیں، کل کر لیں۔ وہ گجر خان تک تو پہنچ گئے، گجر خان سے آگے کتنا آدھے گھنٹے کا رستہ ہے، تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے، نہیں 26 کو پہنچنا ہے۔ 26 کو اس لیے پہنچنا ہے کہ پھر تعیناتی کو متنازع کرنا ہے، اور جب تعیناتی متنازع ہو جائے گی تو پھر وہ جو ٹرول بریگیڈ ہے وہ نئے آرمی چیف کو گالم گلوچ دے گی اور کہے گی یہ وہ بندہ آ گیا جس نے عمران خان کو نااہل کرنا ہے۔ دیکھیں کیسے مسالہ بیچتے ہیں، عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو ہی جانا ہے، لیکن مسالہ یہ بیچا جا رہا ہے کہ جو آرمی چیف، اب جو بھی آئے گا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ الگ ہے، لیکن جو بھی آئے گا وہ اس الزام کے ڈر سے شاید ڈر جائے، اور پھر اس کے حوالے سے وہ جو ہے توقع یہ کیجیے، عمران خان کی توقع یہ ہے کہ اتنا پریشر بلڈ اپ کر لے کہ نیا چیف جو ہوگا وہ کسی طرح ان کی جو نااہلی ہونی ہے اس کو روک دے، تاکہ اس کے اوپر جو الزام آنا ہے اس الزام سے بچ سکے۔ لیکن خان صاحب فل پھنس گئے ہوئے توشہ خانہ میں، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ تو 26 نومبر عاصم منیر کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، 27 کو ان کا ٹینیور ختم ہونا ہے، 28 29 تک جو اگر وہ نہیں ہوتے تو 28 29 جو ہیں وہ آگے معاملات ہوں گے، اور جنرل باجوہ 29 کو ریٹائر ہوں گے، نیا چیف آئے گا، اس کے اپنے معاملات ہوں گے۔ لیکن یہ 29 تک کے دن جو ہیں ابھی اس کے اندر کافی ٹرن ٹوسٹ اور حیران کن موڑ باقی ہیں۔ تو یہ جو تاریخ کا اعلان کیا گیا
یہ بہت سوچ سمجھ کے خان صاحب نے کیا ہے، ان کے کوچ نے کیا ہے۔ اس کا مقصد واحد یہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا کہیں یہ نواز شریف نے اپنے فائدے کے لیے لگایا، حالانکہ نواز شریف نے آج تک جس کو چیف لگایا اس نے نواز شریف کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اب اس لانگ مارچ کے مقاصد کیا ہے، اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر 5-10 ہزار بندہ ہوگا، رولا جھولا پڑ جائے گا، اور یہی رولا خان صاحب چاہتے ہیں، یہی نفرت کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہی اگلے آرمی چیف کو متنازع کرنا چاہتے ہیں، اور کہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ اتنا شور مچائیں کہ اگلے آرمی چیف کا دل موم ہو جائے اور وہ کہے نہیں جناب بہترین، خان صاحب نے تو کوئی توشہ خانہ میں کچھ کیا ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو بھی نادیدہ فون چلا جائے جیسے ماضی میں جاتا تھا، اور خان صاحب اہل بھی رہے اور سیاست میں بھی رہے۔ یہ خان صاحب کا خواب ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر عاصم منیر کو حکومت نے لگانا ہے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، وہ پھر لگیں گے۔ نہ ہی باجوہ صاحب یہ کہیں گے کہ عاصم منیر کو نہ لگا دیں، اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ کل کو باجوہ صاحب نے 4 دن بعد ریٹائر ہو جانا ہے، عاصم منیر چیف بن جاتے ہیں۔ جو چیف ہوتا ہے وہ بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، اور جو ریٹائرڈ چیف ہوتا ہے وہ اتنی طاقتور چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ انسٹیٹیوشن اس کا دفاع کرتا ہے، لیکن کس حد تک دفاع کرتا ہے اتنا نہیں کرتا جو سٹنگ چیف کا کرتا ہے۔ تو بالکل 26 نومبر سارے مقاصد کلیئر ہو گئے، سازش کھل کر سامنے آ گئی۔ عمران خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع کرنے آ رہے ہیں۔ فرض کیجئے اندر سے کہیں گولی لگ جاتی ہے، 5-7 بندے مر جاتے، تو نیا چیف جب آ رہا ہوگا تو اس ملک میں کیا صورتحال ہوگی، کیا ہو رہا ہوگا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، لیکن صاف صاف پتہ چل رہا ہے عمران خان کے مقاصد کیا ہے۔ دوسری سٹوری قاسم عباسی صاحب کی اکتوبر کے اینڈ میں دا نیوز میں چھپی۔ یار ویسے سمجھ نہیں آتی خان صاحب کس قسم کے لوگ ہیں، وہ اتنا انہوں نے ریاست مدینہ کو بیچا اور اتنا کرپشن کے خلاف نریٹو بلڈ کیا، اور جب اپنی حرکتیں دیکھیں تو خوف آتا۔ چلے آپ کو ان کی سٹوری بتاتا ہوں، ساری تفصیل آپ نے پڑھنی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں، چیدہ چیزیں۔ عمران خان صاحب نے عرب امارات ممالک کے 10 دورے کیے۔ پہلا دورہ کیا تو اس کے اندر انہیں ایک گھڑی ولی عہد سعودی حکومت نے 1 ارب 70 کروڑ کی پیش کی، وہ آ کے انہوں نے بیچ دی۔ اچھا، پھر بعد میں 9 دورے اور ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں سے 5 دوروں میں جو تحائف ملے اس کا توشہ خانہ میں سرکاری کاغذات میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوا کہ عمران خان کو تحائف نہیں ملے۔ اس رپورٹ کے اندر قاسم عباسی صاحب نے لکھ دیا کہ عمران خان کے ساتھ جو بندے گئے تھے، اور وہ قطر، UAE اور سعودی عرب کے دوروں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تینوں ممالک کے 10 دورے کیے۔ اسد عمر ساتھ گئے، انہیں 1 ملین کی گھڑی ملی۔ شاہ محمود قریشی گئے، انہیں بھی 2-3 ملین کی۔ سرکاری افسران، فارن آفس والے گئے ساتھ، ان کو بھی 3-3 ملین کی تحائف ملے۔ لیکن وزیر اعظم کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، کاغذات میں 1 روپیہ بھی نہیں، 1 روپے کا تحفہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سارے وفد کو تحفے مل رہے ہیں اور وزیر اعظم کو تحفہ نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب ہے اس تحفے کا اندراج ہی نہیں کیا گیا۔ تو اب اس کا پتہ کیسے چلے؟ کیا ہم اس ملک کو فون کر کے پوچھیں کہ بھائی وہ آپ نے کوئی دیا تھا ہمارے بیکاری وزیر اعظم کو؟ تو یہ تو بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ لیکن اس کا کہیں نہ کہیں ریکارڈ موجود ہوگا جو آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ پھر اس میں سے 4 دوروں میں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں نے آپ کو بتایا 6 دوروں کا۔ پہلے دورے میں گھڑی ملی، 5 دوروں میں کچھ نہیں ملا، ساتھیوں کو مل رہے ہیں، جونیئر افسروں کو مل رہے ہیں، خادمین کو مل رہے ہیں، عمران خان کو کچھ نہیں دیا کاغذات کے مطابق۔ اور پھر اس میں بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ 4 دوروں میں کچھ تحائف ملے، وہ جمع کرائے گئے، وہ سرکاری خزانے میں توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے۔
اچھا شاید عمران خان کے دل میں رحم آ گیا ہو اور انہوں نے ایمانداری کو اپنا شعار بنا لیا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوا. وہ جو 4 دوروں سے جو تحفے ملے ہیں اس میں سے اچھا اس میں بھی یہی ہوا کہ جو سرکاری افسران ساتھ گئے ہیں انہیں جو تحائف ملے ہیں جو انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرائے ہیں ان کی مالیت ہے 30 لاکھ، 22 لاکھ، 25 لاکھ، اس طرح ان کی مالیت ہے. اور وزیر اعظم کو کیا ملا ہے؟ وزیر اعظم کو ملا ہے ایک کھجوروں کا ڈبہ اور ایک زیتون کے تیل کی بوتل. اور ظاہر ہے یہ بھی شاہی خاندان کی طرف سے ہی آئے ہوں گے کسی. ان کی مالیت 5 لاکھ روپیہ اور یہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیا. اس کے علاوہ یعنی وزیر اعظم کو ان ممالک نے کھجوریں دی، زیتون کا تیل دیا اور باقی سارے لوگوں کو 30 لاکھ، 50 لاکھ، 20 لاکھ کے تحائف دیے، ہر ایک کو انڈیویجولی. اور یہ روایت ہے کہ جب بھی کوئی مہمان وفد جاتا ہے ان ممالک میں وہ تحائف دیتے ہیں. تو ہے نا مزے کی بات. 5 لاکھ کے تحائف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جمع کرائے ہیں. اور باقی تحفے کدھر گئے؟ یہ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ گھڑی جو ہے نا یہ بالکل چھوٹا سا کرپشن کی کتاب کا پہلا صفحہ ہے. آنے والے دنوں میں اس کتاب کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ آپ کے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اب جو توشہ خانہ، گھڑی والا یہ سارا کچھ معاملہ ہو رہا ہے اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہے. اس کی کچھ تو انٹرنیشنل امپلیکیشن ہے. انٹرنیشنل امپلیکیشن یہ ہے کہ دنیا میں ہماری کیا عزت رہی ہے کہ ایک ملک نے ہمیں تحفہ دیا، خاص گراف کی گھڑی جو دنیا میں ایک ہی ہے وہ بیچ دی. وزیر اعظم ہاؤس میں فاقے پڑ رہے تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، 2 لقمے نہیں تھے اور انہوں نے بیچ دی وہ گھڑی. پھر اس کی دنیا کے ممالک اب ہمیں تحفہ دیتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہے. پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ سیاستدان عمران خان نے جو کرپشن کا منترا ہمیں سنایا اب اس کے بعد وہ کیسے مان لیں؟ ساری کہانی الٹی ہو گئی ہے. یہ دوسروں کو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے اور پتہ نہیں نواز شریف زرداری کو چور کہتے تھے، اب سب سے بڑے چور خود نکلے. ساری کہانی. پھر اس کے سوشل ڈائنامکس بھی ہیں. سوشل ڈائنامکس کیا ہے کہ جن دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا گو نواز گو، اب ان پہ گھڑی چور پورے ملک میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے فائنینشیل امپلیکیشنز بھی ہیں. فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہیں کہ آپ اگر اس ریکارڈ کی تفصیل میں جائیں گے، جس دن تحفہ بیچا اس دن توشہ خانہ میں پیسے آ گئے، رسید 5 کروڑ کی رسید کوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی دیتا ہے، پھر وہ دکان بند ہو گئی، اسی دن توشہ خانہ میں پیسے آ گئے، کہاں سے آئے یہ نہیں پتا. پھر اس کا سب سے المناک پہلو جو ہے وہ اس کی ریلیجیس کانوٹیشن ہے. عمران خان نے بہت دھوکہ دیا کرپشن کی، یہ بڑی بات نہیں ہے. عمران خان کے قریبی لوگ احباب یہی بتاتے ہیں کہ اس شخص نے یہی کرنا تھا. وہ تو ہمارے اداروں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ صادق اور امین ہے. اور اس شخص کے حوالے پنجاب کا بجٹ، کے پی کے کا بجٹ اور فیڈرل کا بجٹ کر دیا. کیا کیا ہوگا عمران خان نے؟ جنہوں نے گھڑی نہیں چھوڑی اور ٹی سیٹ نہیں چھوڑا، ٹکوزیاں نہیں چھوڑی، انہوں نے وفاق کے بجٹ کے ساتھ کیا ہوگا. جو ریلیجیس امپلیکیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دھوکہ تو دیا عمران خان نے، چوری تو کی، لیکن یہ چوری کس کے نام پہ کی؟ اس چوری کے لیے ہمیں دھوکہ کس نام پر دیا گیا؟ ہمیں دھوکہ دیا گیا ریاست مدینہ کے نام پر. ہمیں دھوکہ دیا گیا ان مبارک ہستیوں کے نام پر کہ جن کا نام بولتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں مذہبی معاملات پر بہت کم بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میرا علم بھی کم ہے اور میرا عمل بھی کم تر ہے. میں زیادہ بات کرنے کی بساط ہی نہیں سمجھتا. لیکن عمران خان نے دھڑلے سے اس پوری قوم کے ذہن کو ہائی جیک کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنی کرپشن کر سکے. تو مذہبی طور پر یہ انتہائی المناک پہلو ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں سیاسی نعرے لگوائے، خواتین کے کپڑے کھچوائے.
تو ان سارے اعمال کی سزا تو ملتی ہے، اور عمران خان کو آنے والے دنوں میں یہیں پر ہی دنیا میں ہی سزا ملتی نظر آ رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔